اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، یوٹیوب ویورز، آج کا ٹاپک ہر درود شریف پڑھنے والے، ہر درود شریف ورد کرنے والے محبان درود شریف کے لیے بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے نا، یہ بہت ہی مردود ہے، ملعون ہے۔ خدا اور رسول کی اس پہ لعنت ہو، تمام ایمان والوں کی طرف سے اس پہ لعنت ہو۔ یہ بدبخت جو ہے، یہ انسان کو صراط مستقیم سے بہکاتا ہے، انسان میں ہوس پیدا کرتا ہے، ہرس پیدا کرتا ہے، خواہش نفسانیات پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو بہلاتا پھسلاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس بدبخت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو موت کے وقت بھی تنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ بالخیر فرمائے، آمین۔ شیطانی وسوسات کے متعلق اتنا کہوں گا کہ درود شریف جب کوئی انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو دل میں آنے والے 97% جو خیالات ہوتے ہیں وہ شیطانی وسوسات ہوتے ہیں، تقریباً 97۔ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات غور کریں، کوئی بندہ حفظ قرآن کرتا ہے، حافظ ہے، شیطان اس کو سب سے زیادہ ورگلائے گا، اسے غلط کاموں کی طرف متوجہ کرے گا۔ کوئی بندہ ایمان والا ہے، اس کو زیادہ ورگلائے گا۔ کوئی بندہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان اس کو بہکائے گا۔ یعنی دین کے رستے پہ جو بھی کسی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ یہ بدبخت تو عالم دین اور صوفیہ کو نہیں چھوڑتا۔ صرف اس کے وار سے وہی بچ سکتے ہیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فضل و کرم ہو۔ اب درود شریف میں شیطانی وسوسات کیوں ہیں زیادہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ورد اور وظائف دیکھیں، استغفار دیکھ لیں، کلمہ شریف پر دیکھ لیں، یا حیو یا قیوم دیکھ لیں، کوئی ورد و وظائف انسان کرتا ہو، اس سے یا نیکی ملے گی یا پھر گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کے پڑھنے سے، حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے اگر کوئی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یعنی ایک بار درود شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ سب محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بھی بلند کرتا ہے اور 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی ایک درود پاک سے 30 طرح کی انعامات ہیں۔ تو پھر شیطان درود پاک پڑھنے والے کو کیوں نہ ورگلائے؟
جب 10 گناہ سیدھے سیدھے معاف ہو جانے ہیں تو شیطان نے کو اپنی پڑھنی ہے، اس نے تو اپنے سر پہ خاک ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈال کر ایک دن رسوا ہو جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے والوں یاد رکھنا کہ 99 تو نہ کہیں 97% جو لوگ ہیں ان کو جو وسوسات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ شیطانی وسوسات ہوتے ہیں۔ بے شمار شیطانی وسوسات ہیں، لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، لیکن آج جس ٹاپک کی طرف میں ضروری یہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قاری درود شریف پڑھتا ہے نا، کوئی بھی ایک درود شریف وہ سجیسٹ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی دوست احباب سے ملتا ہے اور وہ بھی درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کے فضائل سنتا ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان درود شریف پڑھ رہا ہے یہ میرے درود شریف سے افضل ہے، تو کیوں نہ میں اپنا چھوڑ کے یہ درود شریف شروع کر دوں۔ یہ ایک خطرناک شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کے بندو، میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ درود شریف کی نیت کریں نا کہ میں 1.25 لاکھ یا 1.25 بار پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو پھر اس وقت جو ایک دفعہ چوز کر لیں، کوشش کریں کہ اسی کے ساتھ پورا 1.25 یا 1.25 لاکھ پورا کریں، بار بار درود شریف نہ بدلیں، بار بار درود شریف نہ بدلیں۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا مخلصانہ سا مشورہ ہے۔ اب آتا ہوں میں آپ کے دوسرے مسئلے کی طرف۔ آج 2 یا 3 دن پہلے ایک بہن کا میسیج آیا، کچھ پیچھے جاتے ہیں 2 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی شادی کے لیے کوئی طریقہ بتائیں، تو میں نے ان کو ایک درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا۔ اس بہن نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئیں 1.25 لاکھ ہوا۔ میں نے کہا اس کو بڑھاؤ، اس کو کوشش کرو 1.25 پڑھو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا کہنا ہے کہ درود شریف انسان اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اگر پڑھتا ہو تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ سرکار کی محبت میں بھی درود شریف پڑھے گا۔ تو میں نے اس بہن کو کہا کہ اس کو 1.25 پڑھو۔ جب ان کا 1.25 لاکھ پورا ہوا نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ پہ تو اللہ پاک کی بہت سی برکتیں پہلے بھی تھیں، رحمتیں پہلے بھی تھیں، تو اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن میں پہلے صلی علی محمد کا درود شریف پڑھتی تھی، تو میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ فضائل تھے، تو کیا میں وہ پڑھ لوں یا میں کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ پڑھوں۔ تو میں نے ان بہن کو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل اس پہ مطمئن ہے تو وہ پڑھ لیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ میں جو درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، دوسرے نے جو بتایا یا میں نے کہیں اور سنا تو وہ افضل ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے تاکہ آپ کے درود شریف سے جو فضیلت ملنی تھی اس کو شیطان توڑنا، شیطان چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دے، اس میں رخ نہ ڈال دے۔ اللہ کے بندو، درود شریف کوئی بھی ہو، ہر درود شریف سے سارے فائد ملتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس بہن کو کہہ دیا ٹھیک ہے، ان کی مرضی۔ میں صرف اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ بھائی وہ جو درود شریف تم پہلے پڑھتی تھی وہ بہتر ہے۔ بہرحال اللہ اس بہن کا حامی و ناصر۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے بتائے ہوئے درود پہ درود پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کسی سے اپنے مسائل کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ بتا دیں وظیفہ، بتا دیں کوئی طریقہ، دعا کر دیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ وظیفہ پوچھا ہے تو پورا وظیفہ پڑھیں، پورے طریقے سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں کیسے نوازتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ کوئی درود شریف پڑھنا شروع کریں تو اس کے فضائل اور اس کے مشاہدات کی طرف نہ جائیں، بلکہ درود شریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف اور صرف محبت میں پڑھیں،
اور انشاءاللہ آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں واللہ عالم وہ مختصر ہے کہ طویل ہے، اللہ آپ کو اسی درود شریف سے سارے کے سارے فوائد، فضائل اور مشاہدات سے نوازے گا۔ بس آپ کا کام ہے جم کے پڑھنا۔ ایک کوشش کیا کریں، چھوٹی سی کوشش، کہ خود بھی درود شریف پڑھا کریں اور اپنے ارد گرد کے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو 100، 50، 313 بار ضرور درود شریف کا کہا کریں۔ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ جو 50 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے میرے پیارے دوستو! درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھواؤ، درود شریف لکھو، درود شریف لکھواؤ، درود کے دیے سے دیا جلاؤ۔ اللہ کی قسم تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی، تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ چاہے تم بیٹے ہو چاہے بیٹی ہو، درود شریف کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور درود پاک کی اشاعت اور ترویج کا کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔